السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے ہمارا یہاں بیٹھنا، اس ادارے کا دعوتی سرگرمیاں سر انجام دینا، آپ بھائیوں کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں قبول کر لے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے 3 طرح کی گفتگو فرمائی ہے۔ اس گفتگو کا محور، جس کو آپ مضامین قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کا اکثریت حصہ اللہ کے تعارف پر مبنی ہے، اور اس کے دیگر متعلقات، دیگر ایمانیات کی باتیں، جس کو آپ عقیدہ توحید، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں، اور یہ قرآن کا سب سے اہم ترین مضمون ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جس بات پر توجہ دی ہے، اللہ نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، وہ ہے انسان کا رب کے ساتھ کس طریقے سے تعلق اور معاملہ ہونا چاہیے، میں اللہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤں، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ رکھوں، جس کو آپ عبادات اور معاملات کہہ سکتے ہیں۔ نکاح، طلاق، وراثت، قصاص، پردے کے احکامات، حرمت والے رشتوں کے بیان، یہ ساری چیزیں عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ اس مضمون پر بھی مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے، اور وہ ہے انسان کو مہذب، با اخلاق اور با کردار بنانا، ایک تمیزدار انسان۔
جو لوگوں کے ساتھ کس انداز اور کس رویے کے ساتھ پیش آئے، یہ قرآن مجید نے خود سکھایا ہے۔ جس طرح ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سے نکلنے والا کلمہ 3 بنیادوں پر قائم نہ ہو، جس کو علماء اکرام ذکر کرتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح۔ انسان کی زبان اس کلمے کا اقرار کرے، اس کا دل اس زبان کا ساتھ دے یقین کے ساتھ، اور پھر انسان اپنے عمل کے ذریعے ان جوارح سے، ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء کے ذریعے سے اپنے اس ایمان کو ثابت کرے۔ ان 3 چیزوں کے اشتراک کا نام ہے ایمان۔ یہ تو تھی اب تک کی تمہید۔ انسان اس قرآن مجید کا جو یہ تیسرا مضمون ہے، اخلاق، جس کے حوالے سے آپ بارہا گفتگو سنتے رہتے ہیں، اخلاق کے فضائل سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، سچ بولنا، حسن سلوک، سلام، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو گالی مت دینا، حسد، بغض، کینہ کسی مسلمان کے لیے دل میں نہ رکھنا۔ اس اخلاق کے لیے بھی یہی 3 بنیادیں بہت ضروری ہیں۔ جس طرح ایمان کے لیے 3 بنیادیں ہیں، اس طرح اخلاق کے لیے بھی بالکل یہی 3 بنیادیں ہیں جو آپ کے اخلاق کو ضبط کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں۔ ساری چیزیں، جتنی بھی اخلاقیات ہیں، وہ ساری کی ساری ان 3 بنیادوں کے تحت انسان سمجھ سکتا ہے۔ آسان سے کام ہے، آسان سی باتیں ہیں، آسان سی چیزیں ہیں۔ انسان تہذیب یافتہ، باکردار، ایک سچا، ایک عزت دار آدمی کہلا سکتا ہے اگر وہ صرف ان 3 باتوں پر عمل کر لے۔ پہلی چیز ہے دل۔ اس دل کے تعلق سے گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دل کے اپنے ایسے بہت سارے اعمال ہیں، کرتوت ہیں جو انسان سر انجام دیتا ہے، وہ اپنی ذات میں مستقل گناہ ہوتے ہیں۔ حسد ہے، کسی سے جلنا، کسی کے لیے دل میں دشمنی رکھنا، کسی سے جلن ہو، کسی کے لیے دل میں برا چاہنا، دل میں گناہوں کا خیال جذبے کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ پیدا ہو جانا۔ یہ سارے دل کے اپنے کام ہیں جو اپنی ذات میں ثواب اور عقاب دونوں چیزیں لیے بیٹھے ہیں۔ ان کو ضبط اگر آپ نے کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ان سب چیزوں کو، ان سب چیزوں کے بارے میں احادیث وارد ہیں، حسد کے بارے میں، بغض کے بارے میں، کینے کے بارے میں، لیکن ان سب چیزوں کو اگر کنٹرول کرنا ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو اس دل کے حوالے سے باکردار بنا سکتا ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کو اگر آپ نے اپنے پلے سے باندھ لیا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن ہے ہی نہیں، کامل ایمان نہیں ہے اس کا، مضبوط پکا ایمان نہیں ہے۔ کس شخص کا؟ جب تک اس کے دل کی کیفیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے لیے چاہتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ دے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں ٹھان لے کہ وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھ سے کوئی جلے نہیں، حسد نہیں کرے، نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے کسی کو دے دی، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہو جاؤں، اللہ نے اس پر اپنا کرم کر دیا۔ ہاں، اتنا میں اللہ سے مانگ سکتا ہوں کہ اللہ جو تو نے اس پر کرم کیا ہے، جو تو نے اس پر آسانی کی ہے، جو تو اس سے کام لے رہا ہے، جو تو نے اپنی بھلائیاں اور خیر اسے عطا کی ہیں، اللہ مجھے بھی ایسا عطا کر دے، میرے پاس بھی مال ہو، میں صبح اور شام تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں،
اللہ میرے پاس بھی علم ہو، میرے پاس بھی قرآن کی تلاوت ہو، میرے پاس بھی عمل ہو، صبح اور شام میں بھی اس آدمی کی طرح یہ کام کرتا رہوں، اس کو غبطہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ یہ چیز ان دو چیزوں کے اندر جائز ہے، انسان خواہش کرے، تمنا کرے کسی کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی، لیکن اگر انسان یہ تمنا کرے کہ اس شخص کے پاس سے یہ نعمت، یہ خیر ختم ہو جائے، اس سے یہ شخص محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ چاہتا ہے اپنے لیے خیر اور بھلائی تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس خیر و بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے بھی وہی سوچے، وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان یہ کیسے چاہے گا، یہ احساس اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے انسان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے، اللہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت ہے ہی اللہ سے۔ ایک مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے اپنے رب کی چاہت، اپنے رب کے دیدار کی چاہت، میرے رب نے مجھے کرنے کو کہا ہے، وہ سب کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر اللہ سے ہی محبت نہیں کرتا تو وہ شخص نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے جس طرح کرنے کا حق ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور انسان کے لیے وہ پسند کر سکتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک جواب ہے صرف، کہ ایک انسان جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، ایک انسان جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ نہیں چاہتا جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کا اپنا نفس، انانیت، وہ خود اس کے آگے آیا ہے، خود درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اس کی اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی چاہتیں، اپنے لیے خیر اور بھلائی کو سمیٹنا، ہر چیز میں اپنے لیے جلدی ہے۔ کوئی خیر ہو وہ سب سے پہلے مجھے مل جائے، راستے میں جا رہا ہوں تو بس سب سے پہلے کوشش میری ہوتی ہے کہیں پر ذرا سی بھی جگہ ہو اس میں سے میں پہلے گزر کر جاؤں، کوئی اور نہ گزر جائے۔ کیوں؟ میں نے اپنے آپ کو مقدم کیا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، انسانوں کی محبت کے آڑے انسان خود آ کے کھڑا ہوتا ہے، اسے اپنا نفع نقصان سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، ایک انسان کمانے کے لیے جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر جو آ رہا ہے آتا رہے۔ اللہ کی محبت کے منافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے منافی ہے، انسانوں سے محبت کے منافی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، بیوقوف بنا کے، معاشرے کے اندر زیادہ پروفٹ رکھ کر، معاشرے کو تباہی کے کنارے پر پہنچا کر انسان خود غرض بنتا جائے، کھینچتا جائے، لیتا جائے اپنے لیے، بس کوشش کی ہے کہ ہر خیر اور بھلائی مجھے مل جائے۔ راستے میں سے یہ بجلی کی تاریں جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اس سے انسان کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ کنڈا ڈال دیا، کنڈا ڈالنے کا، میرے گھر میں مفت کی بجلی آ رہی ہے، میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ اب آج کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا، ہر پی ایم ٹی کے اوپر تقریباً سمجھ لیں کہ ان کا کوئی حساب کتاب ہے، وہ لگا لیتے ہیں کہ اس جگہ سے اتنی بجلی پاس ہوئی ہے، آگے وہ گھروں میں تقسیم ہوئی، جتنی بجلی ان کو کم بل کے اندر نظر آ رہی ہے، بل اس کا آیا نہیں، بل شو نہیں ہوا، وہ سارا بل پورے معاشرے کے اوپر، پورے اس محلے کے اوپر ڈال دیں گے۔ اللہ عالم، سنا ہے میں نے۔ پھر مزید اگر چوری بڑھتی ہے تو علاقے کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی وہ بڑھا دیتے ہیں۔ مجھے تو مفت مل رہی ہے، دوسرا بھاڑ میں جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا اپنا نفس، انانیت آگے آ کے آڑے آئی۔ میرا گھر ہے، میرے گھر کے آگے سے روڈ صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی پانی نہ ہو، کوئی گند نہ ہو، کوئی کچرا نہ ہو، کوئی اگر ہے بھی تو میں اپنے ملازم کے ذریعے سے خود اس کو دوسرے کے گھر کے باہر کر دیتا ہوں۔ پڑوسی اذیت ہوتی رہے، گند ہے، کچرا ہے، اس کے گھر کے باہر ہے، ہوتا رہے۔ حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ اپنے اندر جب انہوں نے پیدا کرنا ہے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ میں اپنے گھر کے باہر کچرا نہیں دیکھ سکتا، میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کے باہر بھی کچرا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے،
یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ جب انسان کا اپنا نفس بندوں کے سامنے آگے آڑے آتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، تو یہ نفس آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کی محبت کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے لیے بھی وہی چیزیں تلاش کرتا ہے، وہی چیزیں اپنے فائدے کی تلاش کرتا ہے، چاہے اس میں ایمان باللہ قربانی کیوں نہ ہو جائے۔ مومن وہ ہے جس کے نزدیک سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کے تقاضے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور یہ محبت اس انداز کی ہوتی ہے کہ حتیٰ یحب الاخی ما یحب لنفسہ، کہ پھر انسان جو اللہ کہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے دل کی رضا کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں انسان بسا اوقات جبراً یہ کام کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، مجبور ہوتا ہے، زبردستی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کے تقاضوں میں نہیں ہے۔ محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے، ایک ایک کام سے، اس کے ایک ایک حکم سے پیار کرتا ہے۔ حقیقت میں آپ کے اور میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان سے جب انسان محبت کرتا ہے، کیسی محبت ہوتی ہے؟ ایسی محبت ہوتی ہے جس کی مثال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان یحب الدب فما زلنا نحبه لاجل محبته له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کدو پسند تھا۔ اب وہ لوگ زبردستی کدو کو کھاتے نہیں تھے، کدو شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ٹھوسوں میں کھاؤں، زبردستی نہیں، پسند نہیں آ رہا لیکن پھر بھی کھاؤں، ایسا نہیں تھا۔ ان کو بھی حقیقت میں کھانے کے اندر یہ چیز پسند آنے لگی تھی۔ کیسے؟ جیسے ہمارے معاشرے کے ایک انسان کو جب کوئی اداکار اس کی نظر میں، کوئی بڑی شخصیت، کوئی سیلیبریٹی، کوئی کرکٹر، کوئی بڑی شخصیت ہوتا ہے، وہ آدھے کپڑے پہن کر آ جائے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائے، تو ہم محبت میں اس کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم اچھے خود یہ کپڑے اس انداز کے پہنیں گے اور سمجھیں گے ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، زبردستی نہیں۔ وہ آدھا گنجا ہو کر آ جائے، آدھے سر پہ بال ہوں، ہمیں لگے گا بڑا بہترین اسٹائل ہے، نفرت نہیں ہوگی کہ ہم نے زبردستی اپنے بالوں کو اس طریقے، نہیں، محبت کے ساتھ ہم یہ انداز، یہ سلیقہ، یہ اپنا کر معاشرے کے اندر سامنے آ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو مومن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ان کے ایک ایک کام سے حقیقت میں اس طرح محبت کر بیٹھتا ہے، پھر وہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے ایمان پہ، کمال ایمان ہے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس کی خواہش ہے میرا یہ بھائی بھی جنت میں جائے، میرا پڑوسی بھی جنت میں جائے، میرے بیوی بچے بھی جنت میں جائیں، یہ جہنم میں نہ جائیں، ان کو عذاب نہ ہو، ان کو تکلیف نہ آئے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کی کوشش، ایسے شخص کی محبت، ایسے شخص کا سمجھانا، تبلیغ، دین پہنچانا، جنت کا راستہ دکھانا، اس کا انداز، سلیقہ اور ہوتا ہے اس شخص کی بنسبت جو یہ کام جبراً کر رہا ہوتا ہے یا ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کی دیکھا دیکھی۔ کیونکہ ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، الفرق بین النصیحۃ والتعییر، ایک کتاب ہے اس موضوع پر کہ فرق ہے، فرق کرنا چاہیے، ایک ہے نصیحت اور ایک ہے کسی کو ذلیل کرنا۔ الفاظ عام طور پر دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بس فرق صرف اسلوب اور انداز کا ہوتا ہے۔ نصیحت کا انداز اور ہوتا ہے، ذلیل کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ جو نصیحت نکلے گی آپ کے دل سے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی چاہیں گے، یہ اسی محبت کی بنیاد پر ہے۔ ایمان کے لیے دل کا کلمے کی تصدیق کرنا، کلمے کو ماننا ضروری تھا، اسی طرح اخلاق میں سب سے پہلا کردار میرے اور آپ کے دل کا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل ایمان نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، نہیں ہے کامل ایمان۔ یہ دل میں اگر آپ کے بات، یہ تصور، یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں، یہ آپ کا دل پہ کنٹرول ہو گیا۔ اب آپ با اخلاق آدمی ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دل کے حوالے سے جو احادیث مروی ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ ساری کی ساری عادتیں، خصلتیں آپ کے اندر خود بخود محبت کے ساتھ پیدا ہوں گی۔ آپ چاہیں گے کہ یہ کام خود کریں، زبردستی نہیں، محبت کے ساتھ چاہیں گے۔ اس کے بعد ہے
انسان کی زبان کا نمبر جو دل کا ساتھ دیتی ہے. دل کا ساتھ کس انداز میں دیتی ہے؟ انسان جب اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو اب زبان اس کی آتی ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فرمان ہے. سینکڑوں احادیث ہیں، تفصیل میں جاؤں گا وقت بہت طویل ہو جائے گا. صرف ایک فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں سماعت فرما لیجئے، کیونکہ ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کس طریقے سے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، بولنا ہے، بات کرنی ہے تو اچھی بات کر لے، نہیں تو چپ ہو کر بیٹھے خاموشی کے ساتھ. پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے فضول. اس زبان پر اگر اس کا اس اعتبار سے کنٹرول ہو گیا، وہ سمجھ لے کہ یہ شخص با اخلاق ہے، مہذب ہے. اس کو یہ پتہ ہے اس محفل میں میری کیا حیثیت ہے. میں چھوٹا ہوں عمر میں نے گفتگو نہیں کرنی اگر بڑے بیٹھے ہوں. میں اگر اس محفل میں کوئی گفتگو کرتا ہوں، کچھ بولتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بولنے کا انداز سلیقہ درست نہ ہو، لہذا میں خاموش ہو جاؤں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، آپ خیر بول رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس خیر کے بولنے کا انداز ایسا ہو جو اس خیر کو لوگوں کے دلوں میں نفرت کے انداز میں بٹھا دے. اس لیے ایسے موقع پر خیر بھی نہیں کہے، انسان خاموش ہو جائے، نہیں بولے. اس کی خاموشی جو عربی میں ایک مقولہ ہے سالم و غانم، یہ انسان خاموش ہے، سالم ہے، یہ غنیمت میں ہے. جو سلامتی میں ہے وہ غنیمت میں ہے. تو اپنے آپ کو سالم رکھے انسان، اپنی زبان پر کنٹرول. گالم گلوچ، غیبت، ادھر کی ادھر کرنا، نمیمہ، ان سب چیزوں سے، جھوٹ، کسی کی عزت کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر طعن کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ سارے کام زبان کے. اور جب یہ چلتی ہے تو ایسا کاٹتی ہے رطب و یابس کو. گھاس گیلی ہے، تر ہے، خشک ہے، کچھ بھی ہے، ہر کچھ اس کے تحت آتا جاتا ہے. خیر کہہ رہا ہے، شر کہہ رہا ہے، انداز اچھا ہے برا، ایک دفعہ چل گئی تو چل گئی، اور ایک دفعہ اس زبان سے جو نکل گیا وہ نکل گیا، واپس آنا ناممکن ہے. مومن جو ہے وہ اپنی زبان فلیقل خیرا او لیصمت. آپ دیکھیں گے کہ اس اسلوب میں شریعت کا ایک عجیب کردار ہے. یعنی زبان پر کنٹرول کے اعتبار سے میں نے کہا فلیقل خیرا. کبھی انسان کا انداز ہوتا ہے خیر بھی شر میں بدل جاتی ہے، اور کبھی انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ شر کو خیر میں بدل دیتا ہے، برائی کو اچھائی کر دیتا ہے، اچھائی کو برائی کر دیتا ہے اپنے انداز اور سلیقے کے ذریعے سے. کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام. نمام شخص جنت میں نہیں جائے گا. نمام کون ہے؟ نمام وہ آدمی ہے جو آپ کے ساتھ محفل میں بیٹھا، آپ کی گفتگو سنی، اور من وہاں بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تبدیلی کے جو الفاظ آپ کے تھے وہ جا کر کسی اور محفل میں بتاتا ہے اس شخص کو جس شخص کے بارے میں اس محفل میں بات ہوئی. یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. نمیمہ، یہاں کی ادھر کر دی، پھر ادھر سے سن کے آیا ادھر کی ادھر کر دی. سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. یہ سچ بولنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہے، زبان اس کی اس وقت چل رہی ہے، بات تو یہ سچی کر رہا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اس محفل میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، خیر تھا، لیکن انداز خیر کا خیر نہیں تھا، انداز خیر کا شر تھا. وہ چاہتا تھا لڑوانا، جنت میں نہیں جائے گا. ایک ایسا شخص ہے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، گھر میں اس کا کوئی رشتہ ہے، ناتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، دیکھا اپنے بچوں کو میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے. ادھر بیوی کے پاس جا کر شوہر کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے، ماں جا کر اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے. اور یہ جھوٹ کیا ہے کہ وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، تمہارے لیے اس کے دل میں بہت جگہ ہے، تمہارے لیے یہ، تمہارے لیے ہو یا نہیں ہو، جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیٹے کے پاس آ کر اپنی بہو کے متعلق جھوٹ بولتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت کام کرتی ہے، ایسی ہے، تمہارا یہ وہ، جو بھی ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اصلاح. ان دونوں کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے، دلوں میں جو نفرتیں ہیں ختم ہو جائیں. بولا اس نے جھوٹ ہے،
لیکن ہے یہ خیر. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کذاب، یہ جھوٹا نہیں ہے جو الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے. یہ ہے زبان. یہ میں اس پر گفتگو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہے. یہ جھوٹ نہ رہا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بولا گیا. اب یہ خیر ہوا یا نہیں ہوا، حالانکہ ہے جھوٹ، اس پر اجر ملے گا. اور وہ سچ جو نمام نمیمہ کی صورت میں کر رہا تھا، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، ہے سچ، بات بالکل درست ہے، ایک حرف کم اور زیادہ نہیں کیا اس نے اس کی گفتگو میں نقل کرنے میں، لیکن یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ فسادی ہے. تو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، زبان کو کب کھولنا ہے، کب بند رکھنا ہے، یہ انداز اور سلیقہ بھی ہمیں دین سکھائے گا. اور دین کی بنیاد پر جو شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غیبت نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اجر و ثواب کا مستحق ہے. معاشرے کے ڈر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں سچائی رائج ہے لیکن وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. ان کو ڈر ہے معاشرے سے، ان کو ڈر اللہ کا نہیں ہے، ان کو ڈر ہے اس معاشرے کا جس معاشرے میں وہ جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں. تو یہ زبان پر کنٹرول ہے، بہت ضروری ہے. تیسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہے اعضاء کی باری. ایمان کا تعلق دل، زبان اور اعضاء سے ہے. اسی طرح دل کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا، زبان کے متعلق ایک حدیث سماعت فرما لی. آگے آئیے دیگر اعضاء کے متعلق. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اوصنی یا رسول اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے. اس کے کہنے کا مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عظیم بات ارشاد فرمائیں گے جو جنت اور جہنم سے تعلق رکھتی ہوگی، مجھے کہیں پہنچا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. فردد مرارا، بار بار یہی سوال دہراتا رہا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے سوال کا مقصد تھا کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس کو کر کے میں اللہ کے بہت قریب پہنچ جاؤں، جنتی بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سوال کیا اس کو جواب یہی دیا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. یہ غصہ جو ہے تو دلی کیفیت، لیکن انسان کے سارے اعضاء پر کنٹرول اسی سے ہوتا ہے. سارے اعضاء پر کنٹرول، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز اسی کے تحت آتی ہے. ایک شخص اور آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا اللہ کے نبی ایک ایسی بات بتائیے، ایک ایسا معاملہ بتائیے دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت تک پہنچا دے. ایک اور حدیث میں ایک شخص نے سوال کیا ینفعنی اللہ بہ، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے. تیسرے شخص نے ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ایسا کام بتا دیجیے کل قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کا جواب یہی ایک جواب دیا تھا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اللہ کے غضب سے کل قیامت کے دن بچنا ہے یا اللہ کی مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ. انسان جب غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے، اس کا خون اس کی رگوں میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. یہ زبان اسی اعتبار سے چلتی ہے. یہ ساری چیزیں اب کنٹرول اس غصے سے ہوں گی. اکثریت جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے طلاق کے مسئلے لے کر، طلاق ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. طلاق کے مسئلوں کے اندر 99% سوال کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، جھگڑے کے اندر میں غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب بتائیے، اور اکثریت آتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دیں. کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیوی کا حلالہ کراؤ کہ اس کی شادی کہیں اور کرواؤ، اس مرد کے ساتھ رہے، پھر وہاں سے طلاق لے کر تمہارے پاس پھر دوبارہ آ سکتی ہے. آپ بتائیے کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں، 1 طلاق ہوا کرتی تھی، حلالہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر انسان پھنستا کہاں ہے آ کر؟ صرف لا تغضب. اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان اپنے دماغ میں لے آتا ہے، ایک فرمان لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا بخلق آخر، اگر اپنی بیوی کی کسی عادت سے نالاں ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی تو ہے. ضرورت ہے
ان کریہ منہا خلقن رضی منہا بخلق آخر، تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی. اس وقت غصے کے موقع پر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اگر اس اپنی بیوی کی ایک اچھائی کو یاد کر لیتا، اس کا غصہ تھم جاتا، طلاق نہ ہوتی. کتنی لوگ ہیں ایسے راستے میں، بس اوقات پتہ چلتا ہے جھگڑا ہوا، کتنی خبریں آپ پڑھتے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا. کس بات پر؟ اس بات پر کہ پہلے دکان سے سامان لینے کے لیے یہ آیا تھا، دوسرا بعد میں آیا، اس نے سامان پہلے لے لیا، جھگڑا ہو گیا. آج کی مثالیں آج کے دور میں اخباروں میں آتی ہیں. یہ آپ کو دیکھ کر، یہ خبریں پڑھ کر جاہلیت کا وہ دور یاد آ جانا چاہیے جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، جس دور میں حالت یہ تھی کہ 50 سال عرب کے اندر ایک مشہور جنگ چلی ہے، 50 سال قبیلوں کے درمیان. کس بات پر؟ کہ دو لوگ اپنی اونٹنی لے کر پہنچے تھے کہ اس حوض سے، اس جگہ سے، اس کنویں سے پہلے میں آیا ہوں تو میری اونٹنی پیے گی. دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں پہلے میری اونٹنی پیے گی. اس بات پر جھگڑا ہوا، جھگڑا ہو کر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جب ادھر سے ایک آدمی قتل ہوا، ادھر سے مقتول کے قبیلے کے لوگ اٹھے، انہوں نے قاتل کے قبیلے کے 4 لوگ مار دیے. ادھر 4 کے 8 مارے گئے، 8 کے بعد 16. یہ کہانی بڑھتی گئی. 50 سال 2 قبیلوں کے درمیان جنگ اس بات پر چلی کہ کس کی اونٹنی پہلے پانی پیے گی، کس کی اونٹنی بعد میں پانی پیے گی. کیا یہ جاہلیت آج نظر نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لا تغضب، صرف غصہ تھا. انسان جب طیش میں آتا ہے، اندر سے خون دوڑتا ہے، اس کو دل چاہتا ہے اپنے آپ کو جیتتا ہوا محسوس کرے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے، اندر کی بھڑاس نکالے، سینے میں سکون آ جائے اور سامنے والے کو زیر کر دے، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، جیسے ہو. اللہ کے نبی فرمایا یہ طاقتور ہے ہی نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ آدمی طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے غصے کے وقت. اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ کمال ہے، اپنے آپ سے جیتنا. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز انسان کے اخلاق کو برباد کرتی ہے. کون سی چیز؟ جو چیز آڑے آتی ہے وہ انسان خود ہے. انانیت، اس کا اپنا نفس. بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، غیر مہذب ہوتا ہے، غیر مہذب گفتگو کرتا ہے، غیر مہذب حرکتیں کرتا ہے. اپنا نفس، اپنی خواہشات. یہ خواہشات اسے اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا کرتی ہیں، یہ خواہشات بندوں کے مقابلے میں بھی کھڑا کرتی ہیں، یہ خواہشات اسے بارگاہ الہی میں بھی ذلیل کرتی ہیں، یہ خواہشات اسے لوگوں کی نظروں میں بھی نیچا کرتی ہیں. ایک انسان با اخلاق ان اصولوں کی بنیاد پر بن سکتا ہے. غصے پر کنٹرول، سارے اعضاء پر کنٹرول ہو جائے گا. اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنی زبان پر کنٹرول. بسا اوقات غصے پر کنٹرول کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان بالکل خاموش طبیعت، ٹھنڈا مزاج ہو کر بیٹھ جائے. نہیں، یہ بھی ادب ہے اور یہ بھی اخلاق ہے. حزم کے وقت حزم، سختی کے وقت سختی. اولاد کو اگر ڈانٹنا ہے، اولاد کو ایک آدھ ہاتھ بھی لگانا ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ ادب ہے، یہ تعلیم ہے. ادب سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے انسان اگر آنکھیں نکال بھی لیتا ہے اولاد کے سامنے، کہیں غصہ دکھا بھی دیتا ہے، تو یہ دکھانا ضروری ہے. اگر آج اس بچے کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو کل بڑا ہو کر یہ بدتمیز بنے گا. یہ غصہ نہیں ہے، یہ حزم ہے جو انسان دل سے نہیں کرتا. اولاد کے اوپر کون دل سے غصہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ غصہ ظاہری ہوتا ہے، ایک ڈھونگ ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے، صرف اس بچے کو بااخلاق بنانے کے لیے. یہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس سے نہ شریعت نے روکا ہے اور نہ رکنے کی ضرورت ہے. بس اوقات بیوی کے سامنے بھی انسان کو اس کردار کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غصہ ایک الگ چیز ہے، یہ اسلوب، یہ انداز ایک الگ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں. تو جو انسان اس انداز اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں چاہتا ہے، دل کے ساتھ بھی، زبان پر اس کا کنٹرول ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کیا ہوا ہے. اور آخر میں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کے اوپر رکھ لیجئے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک آدمی کا اسلام خوبصورت، اچھا اور بہترین اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جس چیز سے اس کا کوئی معنی، مفہوم، مقصد ہے ہی نہیں.
لا یعنی چیز جس سے اس کا کوئی لینا کوئی دینا نہیں ہے، یہ آدمی اپنی گفتگو کے اندر لا یعنی گفتگو چھوڑ دے. یہ آدمی اپنی سوچ اور تفکیر میں، سوچنے میں، کس کے گھر میں کیا پکا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، اس کی اولاد کیا کر رہی ہے، وہاں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے کتنے بچے ہیں، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سفر پر گیا. لا یعنی. ہاں یعنی کیا چیز ہے، بامقصد کیا چیز ہے. آج ان کے گھر میں کھانے کی آواز نہیں آئی، بھوکے تو نہیں ہیں. آج ان کے بچوں کے گھر سے بچوں کے شور کی آواز نہیں آ رہی، ان کے بچے بیمار تو نہیں ہیں تو جا کر میں عادت کروں، پوچھ کر آؤں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹو ہوتی ہے، نظریں گاڑی جاتی ہیں، کان لگائے جاتے ہیں صرف خبریں لینے کے لیے، اچھائی کے لیے نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جس چیز سے آپ کا مقصد نہیں ہے اس کو سوچنا چھوڑ دیں. جس چیز سے آپ کا مقصد نہیں ہے اس کو سننا چھوڑ دیں. جس چیز سے آپ کا مقصد نہیں ہے اس بات کو کرنا چھوڑ دیں. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو سائڈ دے کر پہلے نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے چلا جائے. کتنی دیر پہلے پہنچے گا وہ آپ سے؟ چند لمحے پہلے پہنچ جائے. لا یعنی ہے، چھوڑ دو اسے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص آپ کے گھر کے باہر کچرا ڈال کے چلا گیا، کوئی شخص آپ کے گھر کے باہر پانی پھینک کر چلا گیا، کوئی شخص آپ کو کسی اور اعتبار سے پریشان کر رہا ہے، آپ پیار محبت سے اسلوب کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار تو اس کے سامنے کر سکتے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ تو آپ پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ. تو انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزوں کو. ہر کام میں جو فضول چیز ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کے اسلام کو خوبصورت کرتی ہے. یہ سب چیزیں دین ہیں، تماشا نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں یہ معاشرے کو دکھلاوے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو مہذب دکھانے کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے. کتنے ہی ایسے اپنے آپ کو مہذب دکھانے والے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، حرام کماتے ہیں، سود میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کردار کے اچھے نہیں ہیں، نظروں کے اچھے نہیں ہیں، کان ان کے اچھی جگہ پر نہیں چلتے، لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں مہذب طریقے سے، کھانا کھائیں گے مہذب طریقے سے، گفتگو کریں گے مہذب طریقے سے. یہ تہذیب ایک جھوٹی تہذیب ہے، یہ ثقافت ایک جھوٹی ثقافت ہے. ہمارے معاشرے کی آج بد نصیبی ہے، اس معاشرے کی جس میں ہم جی رہے ہیں، کہ یہاں پر آج جو تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، جو بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاشرے کو تبدیل کیا جائے، اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ معاشرہ نفسا نفسی پر قائم ہے. ہر انسان کو اپنی پڑی ہے، اپنا فائدہ عزیز ہے، اپنا نفع نقصان عزیز ہے، اپنے لیے ساری خیر اور بھلائی سمیٹنا اس کو عزیز ہے. اس چکر میں یہ معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ رشوت، کرپشن، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو مار ڈالنا، قتل تک نوبت آ جانا، یہ سارا کردار، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ نفسا نفسی ہے، جو کہ پیدا ہوتی ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی سے، جو کہ پیدا ہوتی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ پر عمل نہ کرنے سے، جو کہ پیدا ہوتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کہ پیدا ہوتی ہے لا تغضب پر عمل نہ کر کے. یہ آپ کے معاشرے کا جو پورا کا پورا سسٹم خراب ہے، بگڑا ہوا ہے. ہر شخص اپنے اندر جی رہا ہے، ہر شخص اپنے فائدے کو سوچ رہا ہے، ہر شخص اپنی ذات میں مگن ہے. اس کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے نبی کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی پرواہ ہے. ایک عجیب ہی ایسی زندگی گزار رہا ہے جو شاید جنگل میں جانور بھی نہ جیتے ہوں. سوچیں، اپنے معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیں. بس دھوکہ دے دو، اگلے کو رگڑ دو، اگلے کو بیوقوف بنا دو، اس کو ٹھگ دو، اس کے سارا مال چھین لو، اس کا نقصان ہونا چاہیے، میرا نہیں ہونا چاہیے. انسان جب اس نفسا نفسی کی روش پر قائم ہے تو برباد ہو چکا ہے. آخر میں صرف 2 باتیں کروں گا آپ سے. یہ کردار ایک انسان کی ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے اس کے تصور سے بھی باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے محفل کے اندر فرمایا کہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہے. یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. ابھی ایک شخص آئے گا جو کہ جنتی ہوگا. تھوڑی دیر بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، وضو کر کے داڑھی پر سے اپنے وضو کے پانی کو جھاڑ رہا تھا. یعنی سادہ الفاظ میں کہیں، صحابی کے الفاظ ذکر کرنا مطلب درویش ٹائپ آدمی، درویش آدمی اپنی آسانی کے ساتھ یا اپنی سچائی کے ساتھ یا اپنی سادگی کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہوا. آیا، اپنا کام کیا، چلا گیا. اگلے دن پھر محفل لگی ہوئی تھی مسجد میں. آپ نے فرمایا اب ایک شخص مسجد میں آئے گا، وہ جنتی ہے، وہی انصاری. پھر داخل ہوا. تیسرے دن پھر یہی فرمایا، وہی انصاری پھر داخل ہوا.
ٹھیک ہے ہو گیا جنتی، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا وہ جیتے اور مرتے اللہ کے لیے ہی تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا وجہ ہے؟ یہ شخص جنتی ہے، میں نہیں ہوں. وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. یہ جو مسابقت ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، میری کوشش ہے میں آگے بڑھوں، اس کو پیچھے کرنا مقصد نہیں، بس میرا آگے ہونا مقصد ہے. جنت میں یہ جا رہا ہے تو میں پیچھے کیوں؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ٹھانی کہ اس شخص کا پتہ چلاؤں اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے. اس کو آپ نے فرما دیا جنتی ہے، ہم جنتی نہیں ہیں. یعنی 3 دن اس شخص کے ساتھ رہا، دیکھا جو کام سب کرتے ہیں وہی کرتا ہے، نمازیں اسی طرح سے ہیں، زندگی شب و روز وہی بسر ہو رہا ہے. ہاں ایک چیز دیکھی کہ رات میں سوتے وقت کبھی بھی یہ کروٹ بدلتا ہے، آنکھ کھلتی ہے. اس کی ایک عادت میں نے دیکھی تھی کہ رات کے وقت جب بھی اس کی آنکھ کھلتی تھی اللہ کا ذکر کرتا تھا، کچھ نہ کچھ اس کی زبان پر ذکر جاری ہوتا. یہ ایک طویل واقعہ ہے، میں نے مختصر کیا ہے کہ کیسے اس صحابی کے ساتھ رہے، انہوں نے کیا ان سے بات کی، بعد میں کیا باتیں ہوئیں، وہ سب ایک الگ بات ہے. کہتے ہیں بہرحال 3 دن کے بعد میں نے اسے چوک کر کہا کہ بھائی میں آیا تھا، مقصد کچھ اور نہیں، یہ تھا صرف یہ جان سکوں کہ تم اہل جنت میں سے کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ جملے ارشاد فرمائے تھے. تینوں دن تم داخل ہوئے تھے، تمہاری عادت اتوار میں شب و روز کے اندر میں نے کوئی ایسی خاص چیز نہیں دیکھی جو عام لوگوں میں نہ ہو، لیکن تم جنتی، ان کے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں ہے. واضح طور پر آپ نے نام لے کر نہیں کہا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو ایک الگ وعدہ ہے اللہ کا سب کے سب صحابہ کے ساتھ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ سب کے سب کے لیے جنت ہے. اس شخص نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کوئی خاص عادت ہو، ایک چیز ضرور ہے کہ ما احمل فی قلبی لأحد حسدا. میرے اس دل میں اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو کوئی خیر دے دی ہے، میں اس دل میں اس سے جلتا نہیں ہوں کہ اسے کیوں مل گیا. اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، کسی کے لیے میرے دل میں حسد نہیں ہے. ولا احمل فی قلبی لأحد غشا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے میرے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کسی کو بیوقوف بناؤں، کسی کو پیسے ٹھگ لوں، کسی کے ساتھ یہ نقصان کر دوں، میرا بھلا ہو جائے، دوسرے کا نقصان ہو، دوسرے کا ستیہ ناش ہوتا رہے. نہیں، میرا دل لوگوں کے لیے پاک صاف ہے. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو تمہیں دنیا پہ چلتے پھرتے جنت تک پہنچا گئی. یہی وجہ ہے جو تمہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنت تک پہنچا گئی. ہماری ایک بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں کی، معذرت کے ساتھ، کہ ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن کردار کے معاملے میں بہت ہی ڈھیلے ہیں. جھوٹ بھی اکثریت ہم میں پایا جاتا ہے، دھوکہ دہی بھی ہمارے اندر ہے، اخلاق کی گراوٹ بھی ہمارے اندر ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہماری عادت بن چکی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا فنکار، عقل مند، بڑا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتا ہو کاروبار میں، جس کو کہتے ہیں چونا لگانا سادی زبان میں. اتنا ہی بڑا اچھا فنکار آدمی سمجھا جاتا ہے. اب یہ حرکتیں کر کے انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، ناممکن بات ہے. اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں کے دونوں کو صاحب قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، عذاب یا تو ان کو ایسے معاملے میں نہیں ہو رہا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، یا اس کا معنی ہے کہ ان کو بڑے معاملے میں عذاب ہو رہا ہے. ایک آدمی کان لا یستتر من البول، پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے سچا آدمی تھا، لیکن یہ سچ یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں نقل کرتا تھا، نمام، نمیمہ کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. یہ اس کا یہ کردار، یہ اخلاق، اسے آگے کے معاملات تو بہت دور ہیں، یہیں پھنس گیا، یہ قبر میں پھنس گیا، یہیں پہ عذاب شروع ہو گیا. آگے جا کے کیا ہوگا اس کو تو آپ بھول ہی جائیں. اور یہ آدمی جو دنیا کے اندر سادگی کے ساتھ اپنی داڑھی کو جھاڑتا پھر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، پتہ تک نہیں ہے اسے.
اس کا دل کیسا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں. یہ دو کردار آپ کے سامنے میں نے آخر میں پیش کیے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی دل، زبان اور اعضاء پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں، کردار کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. ضابطے میں نے آپ کو فراہم کر دیے ہیں. باتیں بہت طویل ہیں، اس کی گفتگو بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے اخلاق اور کردار کی. یہ موٹے موٹے ضابطے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں. ان ضابطوں پہ عمل کر کے بس یہ باتیں آپ تھام لیں. میں نے اپنے بھائیوں کے لیے ہر وہ خیر چاہنی ہے، ہر وہ بھلائی میرے دل میں ہونی چاہیے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. زبان میری کھلے گی، کوئی اچھی بات کروں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی اچھی بات کرنے کے لیے خاموش رہوں. غصہ نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے. آپ ان تین باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیں. چوتھی چیز من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ان چاروں کے اوپر مربع جس کا ایک کہتے ہیں بنا لیں، ان چار کے اوپر عمل کریں. آپ با اخلاق، با کردار، مہذب آدمی دنیا میں بھی ہیں، بارگاہ الہی میں بھی ہیں. آپ کا یہ عمل مقبول ہے. آپ کو وہاں تک یہ عمل آپ کا لے جائے گا کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. بس یہ چار کام کر لیں، ساری بیماریاں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ آپ سے دور ہو جائیں گی. ساری اچھائیاں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے جو ہیں وہ آپ کے اندر آ جائیں گی. لیکن ایک بات، ایک شرط کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ کے بغیر، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے بغیر کیا ہوا کوئی کام کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتا بارگاہ الہی میں. دنیا میں مل جائے بہت کچھ مل جائے گا، دنیا کی واہ واہ تعریفیں، شہرت مل جائے گی، لیکن اللہ ہے. ہمارا اول بھی اللہ ہے، ہمارا آخر بھی اللہ ہے. ہماری سوچ اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہماری سوچ اللہ پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ اخلاق بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ عام عبادات نماز روزے کی شکل میں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ پر صحیح کھرا ایمان رکھنا جو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کا تعارف یہ ہے، اللہ پر ایمان اس انداز میں ہونا چاہیے. یہ بھی انسان کا ایمان ہے، کردار ہے. یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو ہی مقبول ہوگا، ورنہ انسان اپنی مرضی کی زندگی جیتا رہے، اپنے مرضی کے مفروضے بناتا رہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، پھر وہ مفروضے رہ جائیں گے، عبادت ادا نہ ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا احیان اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے نبراس کے نام سے سماعت، میں نے پتہ چلا مجھے کہ آج اس کا پہلا پروگرام تھا اور اتفاق یہاں آ کر پتہ چلا، نہیں تو شاید پھر میں نہیں آتا. بہر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اس کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے. اللہ اس سے اپنے دین کی خدمت لے. حقیقت میں یہ ادارہ یا یہ انسٹیٹیوٹ اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کی نصرت میں اپنا کردار کو پیش رکھے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.